نے کہا وہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، کوئی دیوانہ ہے، لیکن بات آپ کو بتاتا ہوں، جب نعت پڑھ لی، یہ 1969 کی بات ہے، 1969 بھکھر نعت پڑھ لی تو پیر صاحب نے فرمایا دیوانیاں آج تو بعد نعت نہ پڑھی۔ والد صاحب، ظاہر ہے جب انسان نیا نیا ہوتا ہے تو سلوک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بے وقوف اور احمق قسم کے، بس میں اب لفظ نہیں کہتا، پیر وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے دین کا۔ بات ذرا سنیے گا، یہ آپ کے کام آنے والی ہے، مجھے یہ یہاں سے ابھی یاد آئی۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اچھا ابا جی جا کے وہ مسجد میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا، وہی پیر صاحب نے منع کر دیا نعت نہیں پڑھنی۔ بزرگوں کے کہنے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی۔ جب پروگرام ختم ہو گیا تو پیر صاحب نے ایک بندے کو بھیجا اور پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے، دیوانہ کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ ڈھونڈنے گئے، دیکھا تو وہاں رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اوے تجھے پیر صاحب بلا رہے ہیں، تو یہاں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا یار مجھے نعت پڑھنے سے منع کر دیا۔ کہا یار آ تو سے چلے گئے، نئے نئے مرید ہوئے تھے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ دیوانہ تو رو رہا تھا، کیوں آپ نے نعت پڑھنے سے منع کیا؟ پیر صاحب نے فرمایا نعت خانہ دے پلے ککھ نہیں ہوندا۔ اب آپ کہیں گے میں نعت پڑھتا ہوں، شاید ہمیں کہہ رہے ہیں، ذرا بات سمجھیے گا۔ فرمایا نعت خانہ دے پلے ککھ نہیں ہوندا، آج کے بعد نعت نہ پڑھی، تیرا دل کرے تے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے ان کا کلام پڑھنا، باہو کا کلام پڑھنا، کوٹ مٹھن والے غلام فرید کا کلام پڑھنا، اس سے ہمیں دین ملتا ہے، باقی یہ جو تم پڑھتے ہو یہ نہیں پڑھو۔ اب مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی ہے، میں نے اپنے بزرگ سے کہا کہ بھائی کافی شافی کوئی نہیں پڑھنی، صرف نعت پڑھنی، لیکن انہوں نے سارا زور اسی پر لگا دیا، اور اچھا کیا۔ وہ وجہ میرے رب کی پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں، مجھے موقع مل گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت جو انہوں نے شاعری میں سنائی، اس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے جی وہ یہ تو سائم چشتی نے اس پر یہ لکھ دیا یا فلاں نے لکھ دیا۔ بھائی تحقیق کرنے کے لیے عقل، علم، فن یہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا۔ جو بھی کہانی سنا دے گا، مڑ دے گا آپ کے لیے، تو آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ کہانی جھوٹ ہے، تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ مجھے بھی بڑا شوق تھا کسی زمانے میں نے بڑی تحقیق کی اس پر، میں ایسے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، نہیں، خاموشی سے سنیں، یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، بڑی تحقیق کے بعد بات کر رہا ہوں۔ کسی حدیث میں نہیں، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں واعظین نے گھڑا ہوا ہے، جیسے کہ یہاں ہمارے ہاں گھڑنے کا رواج بہت ہے، بعض تو ہمارے ہاں یہاں ایسے مسالک ہیں ان کا کام ہی گھڑنا ہے، بس ہر روز ایک نئی چیز گھڑ لیتے۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، یہ تو پڑھنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اچھا کیا آپ نے پڑھا، مجھے موقع ملا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں اور میرے اس علم کی بنیاد، تحقیق کی بنیاد پر یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ کوئی مائی وائی آپ کو نہیں ملی، تو نہ ہی کسی مائی کا آپ نے بوجھ اٹھایا، نہ یہ باتیں ہوئیں جو آپ بتا رہے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ آج کے بعد یہ نہیں پڑھنی، آپ نے کہیں بھی ہو یہ نہیں پڑھنی۔ اور دوسری بات، جہاں کہیں محفل ہوتی ہے اس کے مطابق اگر کوئی بزرگ کہے تو مان لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اطاعت اور فرمانبرداری پر اگر میں اپنے آپ کو مائل نہیں کر سکتا تو آپ نے اس کو یہ چھوٹا سمجھا، اس محفل کو آپ نے کیا سمجھا ہماری بات کو، یہ اہمیت دی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سرکشی ہے، نفس کی سرکشی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے نا بس ہر وقت تمرد اور سرکشی کی تعلیم دیتا۔ بھائی یہ درست نہیں ہے، اسی کا نام تو دین ہے، اس کو مارنے کا نام تو دین ہے۔ اور یہی اگر میں نے اس کو بٹھا دیا خدا بنا کے، تو میں کہے گا جو ہے وہ دیندار ہوں۔ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی مختصر گفتگو ہوگی لیکن پائیدار ہوگی انشاءاللہ۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन व हाज़िरीन, मौजू आज का हमारा है शहादत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और क़ानून की बालादस्ती। ये बड़ा अहम मौजू है, आपने इसको गौर से समाअत फरमाना है और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे तो दिली तसल्ली तो आपको होगी, इत्मीनान हो जाएगा कि अगर हम ऐसा कर लें तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें यह हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जितनी अमानतें हैं ये उनके अहल को दे दो, यानी फ़ैसले मेरिट पे करो, जो लायक है जिस मनसब के उसे वो मनसब दे दो, जो जिस ड्यूटी के लायक है उसे वो ड्यूटी दे दो, जो जानता ही कुछ नहीं उसको उस मकाम पर ना बिठाओ जो वो अंजाम नहीं दे सकता। और वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम्हें लोगों में फ़ैसला करने वाला बना दिया जाए, हाकिम बना दिया जाए, काजी बना दिया जाए, फ़हकुमू बिल अदल, तो फ़ैसले इंसाफ के साथ किया करो, अदल के साथ किया करो। इस आयत का सिर्फ तर्जमा सुन लेने से मुझे और आपको अपना पानी चेक करने का मौका मिलता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। कोई मकाम, कोई मनसब, कोई ड्यूटी, कोई फरीज़ा, कोई कुर्सी, कोई इदारा हमने किसी अहल के हवाले किया? हर काम हमने नाअहलों के सुपुर्द कर रखा, दुनिया की खातिर, पैसे की खातिर बेच दिए इदारे, हमने मनसब और मकाम को बेच दिया, कुर्सियों को बेच दिया, थाने बेच दिए, अदालतें बेच डाली, हम नाअहल लोगों को हमने बैठा दिया। तो कुरान की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा था लोगों के दरमियान में अदल और इंसाफ से फैसले करना। हमारा कोई फैसला अदल और इंसाफ पर मबनी नहीं है, हमारा हर फैसला लिखा हुआ होता है, वही सुनाना है। और दूसरा, काजी हमारे घर के, अदालत हमारी घर की, दिन को लगे या रात को 12 बजे लगे, 1 बजे लगे, हमारी अदालत, जो हम चाहेंगे वो फैसला हो। लेकिन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़त्ताब का वो बेटा जब ईमान लाया तो इस्लाम उससे पहले छुप छुपा कर इबादत और रियाजत अंजाम दी जाती थी, डरते रहते थे। जिस दिन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ईमान लाए, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए हम हक़ पर हैं? आपने फरमाया हाँ हक़ पर हैं। तो फरमाया जब हक़ पर हैं तो छुप छुपा के इबादत क्यों करें, आओ चलें काबा में जाकर नमाज पढ़ें। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह काम लेता है। और ये वो दुआ थी जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब, ए अल्लाह उमर ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम की मदद कर। मेरे रब ने यह दुआ कबूल फरमा ली और ऐसी मदद आई। फिर आप अपना रुमाल भी घुमा रहे थे और आगे आगे चल रहे थे और कह रहे थे जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना हो वो आ जाए, जिसने बच्चों को यतीम कराना हो वो आ जाए, खबरदार रास्ते में कोई रुकावट न बने। और काबतुल्लाह में जाकर नमाज पहली दफ़ा पढ़ी। इस्लाम ने तो उमर के आने से उरूज पाया, तरक्की पाई। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस सिर्फ शैतान इसको देखकर जलता है और रास्ता बदल देता है। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ये जो शहादत है ना, ये तारीख़ का एक अजीम और दर्दनाक बाब है। और आप सिर्फ एक फ़ातेह हुक्मरान नहीं थे कि 10 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर आपने हुकूमत फरमाई, ईरान को फ़तह किया, फ़लस्तीन को, बैतुल मक़दिस को फ़तह किया, मिस्र को फ़तह किया और इसी तरह यूरोप के अंदर अफ्रीका के जजीरा तक
آپ نے فتح کیا، لیکن سب سے جو بڑا آپ کا جو کارنامہ ہے وہ ہے قانون کی بالادستی کا قائم کرنا، اور آپ نے ایسا قانون نافذ کیا کہ عدل اجتماعی اور جواب دہی کے لیے حکمرانوں کو بھی عدالت میں کھڑا کر دیا۔ اور تاریخ میں یہ مثال کم ہی ملتی ہے کہ کوئی حاکم اپنے آپ کو احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرے کہ جی میرا احتساب کرو۔ آپ کی زندگی اور شہادت دونوں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ قوموں کی ترقی اور قوموں کی بقا، ان کا استحکام وہ افراد کی طاقت میں نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی طاقت میں نہیں ہے، بلکہ قانون کی حکمرانی میں ہے۔ ملک کی بقا، قوم کی بقا، امت کی بقا قانون کی حکمرانی میں ہے، یعنی آئین کے نافذ کرنے میں ہے، منشور کے نافذ کرنے میں ہے۔ ہمارا اور آپ کا آئین قرآن اور سنت ہے، اور 73 کا آئین اسی کا نمائندہ ہے جو علماء نے مل کر بنایا۔ لہذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کی بقا اور استحکام اور ترقی وہ آئین سے جڑی ہوئی ہے۔ آئین کو اس کی اصلی حالت میں نافذ کر دیجئے، یہ ملک مستحکم ہو جائے گا، ترقی والا ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سننے والی بات ہے، فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ۔ فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی مالدار آدمی یا کوئی مقام اور منصب والا آدمی یا ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ، اپر کلاس کا کوئی بندہ، ڈیفنس میں رہنے والا بندہ اگر کوئی جرم کرتا تھا، چوری کرتا تھا، تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو سزا نہیں دینی۔ یہ ذرا غور کیجئے، 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی پوری کس طرح سے ہے، ذرا دیکھیں آج ہمارے اس معاشرے پر یہ کس طرح سے منطبق ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے، بندہ مار دو کچھ نہیں کہیں گے، بندہ اغوا کر لو کچھ نہیں کہیں گے، اور اسی طرح سے کوئی اور چوری ڈاکہ کر لے، صرف اتنا کہہ دے میرا باپ جو ہے SHO ہے، بس ختم، باقی بڑوں کی تو بات ہی اور ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، جب کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی، کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا، اس پر حد قائم کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اس کے پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں غریبوں پر جتنا ظلم تھانوں میں ہوتا ہے، اس ملک میں ہوتا ہے، کسی پر نہیں ہوتا۔ امیر آدمی اپنی گاڑی کے نیچے پولیس والے کو بھی کچل کر چلا جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں اسے، مقدمہ تک درج نہیں ہوتا۔ اور غریب آدمی وہ بیچارہ مچھر بھی مر جائے، خود ہی مر جائے، تو کہتے تو نے اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کا حشر نشر کر دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے۔ یعنی جو قانون امت کے لیے، وہی قانون محمد کی اولاد کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہاں ماما چوری کرے تو کچھ نہیں کہیں گے، چاچا چوری کرے کچھ نہیں کہیں گے، بھتیجا اور بھانجا چوری کرے قتل کرے کچھ نہیں کہیں گے، ایک عام آدمی بیچارہ وہ پکڑا جاتا ہے، ناکردہ گناہوں پر بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالا تر نہ ہو، خواہ وہ حکمران ہو یا عام آدمی۔ اسلام نے یہ اصول بہت پہلے متعارف کروا دیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو عملی شکل دی ہے۔ اور وہ کیسے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو ان کلبا ضاع على شاطئ الفرات
لسئلت عنہا، آپ کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیری حکمرانی میں ایک کتا مر گیا۔ اور اسی طرح سے آپ کا ایک دوسرا قول ہے، فرمایا واللہ لو کان بغلۃ عصرت فی العراق لسئلت عنها لما لم تمہد لها الطریقہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اگر ایک کھچر بھی عراق میں پھسل گیا، ایک کھچر بھی عراق میں اگر پھسلا تو فرمایا مجھے خوف ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو نے اس کے راستے کو ہموار کیوں نہیں کیا تھا؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، حکمرانی دی تھی، تو نے وہ راستے ہموار کیوں نہیں کیے؟ عمر وہ حکمران ہے جس کو یہ خوف ہے ایک کھچر بھی پھسلا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، یہاں ہر روز نہ جانے کتنے بچے ان پھٹی پرانی ان سڑکوں پر گر کر مر جاتے ہیں، یا کسی مین ہول میں گر کر مر جاتے ہیں، نالوں میں گر کر مر جاتے ہیں، کیا ان کو خوف نہیں ہے؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا، لیکن چونکہ دل میں خوف نہیں ہے اس لیے یہ بنانا چاہتے ہی نہیں۔ وہاں تو جانوروں کے حقوق بھی پاور کرائے جا رہے ہیں اسلام، اور یہاں ہمارے حکمران ہیں جو انسانوں کو بھی یہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے راستے ہی ٹھیک کر دیں، گلیاں ہی بنا دیں، ان کے گٹروں کے ڈھکن لگا دیں، ان کے نالے جو ہیں وہ سیو کر دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران ہو یا عام آدمی ہو، سب کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے گا۔ ہر جاندار کے بھی حقوق ہیں، ہر فرد کے بھی حقوق ہیں، سب کا خیال رکھنا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور عہد فاروقی میں قانون کی بالادستی کے اگر آپ نے مظاہر دیکھنے ہوں تو آپ ذرا غور کیجئے۔ دیکھیے اسلام تو یہ ہے کہ حکمران بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ثابت کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا تھا، جو حقوق عوام کو حاصل تھے وہی خلیفہ کو حاصل تھے، اور وہ جیسے عوام کا احتساب کرتے تھے خود کو بھی احتساب کے لیے ہر وقت پیش کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے، ایک عام دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن ایک جواب دے دیجئے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا بیت المال سے کپڑا تو سب کو برابر ملا تھا، اور وہ ایک عام نارمل آدمی کا قمیض تو بن سکتا تھا، لیکن آپ جیسے لمبے تڑنگے قد آور شخص کے لیے وہ اس کا قمیض نہیں بن سکتا تھا۔ ہمیں جواب دیجئے یہ لمبا کرتا، کھلا کرتا اور ہم سے ڈبل کپڑے کا کرتا یہ کہاں سے بنایا بھائی؟ یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ جی ہاں، آج کے دن ہوتا تو غائب کر دیا جاتا۔ وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے خدا کے لیے، یہ بحر ظلمات میں بندے لا کر کے گاڑ دیتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے بات ہی کوئی نہ کرے۔ آواز خاموش، بندہ غائب۔ تو نے یہ جرت کی ہے مجھ سے پوچھنے کی کہ میں نے یہ کیسے لوٹ مار کی ہے؟ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا، اشارہ کیا عبداللہ بن عمر کی طرف اور فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرے ابا کا اتنے کپڑے سے نہیں بنتا قمیص تو اس نے اپنا حصہ بھی مجھے دے دیا، جس سے دونوں کو ملا کر میں نے یہ کرتا بنایا۔ یہ ہے خود کو خود احتسابی، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا۔ اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ دیکھو ایک عام آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ امیر المومنین سے پوچھے بھرے مجمع میں یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، وہ پوچھے کہ یہ جہاز آپ نے کہاں سے لیا، ملک کے بچے علاج کی وجہ سے مر رہے ہیں، تعلیم نہیں ہے، جاہل ہو رہے ہیں، آپ نے یہ جہاز کہاں سے لے لیا، پوچھا جائے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، پھر وہ آپ کی ماں ہو یا آپ کا باپ ہو، پوچھا جائے گا اور وہ تیار رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود احتسابی کے لیے خود کو پیش کیا۔ پھر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے عاجزی ان کی ساری، نہیں،
جن لوگوں کو گورنر مقرر کر رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خوب باز پرس کرتے تھے، ان کے اثاثے گنتے تھے کہ جب ان کو گورنر بنایا تو اثاثے کیا تھے، اور جب گورنر بن گئے تو اب اثاثے کیا ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سیکھا تھا۔ ایک شخص کو آپ نے عامل بنا کے بھیجا، وہ وہاں سے لے کر کے آیا، جو مال لایا کہا یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ میرا تحفہ ہے۔ آپ نے دونوں کو بیت المال میں رکھا اور فرمایا جا اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ جا، میں دیکھتا ہوں تجھے کون تحفہ دیتا ہے۔ آج جناب سیٹ کو سلام ہے، عہدے کو سلام ہے، مبارکباد بھی دینے جا رہے ہیں اور ساتھ میں تحفے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کل کو اس سے کام لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اب کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایتیں سنی۔ لوگوں نے کہا جی یہ ایک تو نماز میں کم کم نظر آتے ہیں، اور دوسرا ہم انہیں شکایتیں کرتے ہیں، ہماری بات پر توجہ نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ ثانی، داماد علی مرتضیٰ نے، داماد فاطمہ نے فوراً انکوائری کمیٹی بٹھائی۔ پتہ چلا کہ وہ نماز میں اس لیے نہیں آتے کہ کپڑے وپڑے ان کے کم ہیں تو وہ دھوتے رہتے ہیں، بعض دفعہ کپڑے نہیں ہوتے تو وہ دھونے کے لگے رہتے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا شکایات جو سننے پر توجہ دینا ہے تو اس کا مقصد بھی کوئی تھا، بہرحال آپ نے ان کو پھر بھی معزول کر دیا اور اعلان یہ کیا بھائی دیکھو خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے کہیں تمہارے دل میں آئے کہ یہ چور ہے اس لیے، نہیں، بس لوگوں نے شکایت کی، میں نے سوچا کہ چلو انہیں معزول کرو، اور ان کو بھی احساس ہو کہ اسلام اگر تمہیں گورنر بنا سکتا ہے تو اتار بھی سکتا ہے۔ پاور کس کی ہے؟ اسلام کی۔ پاور کس کی ہے؟ اسلام کی۔ طاقت کس کی ہے؟ اسلام کی طاقت ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے کمانڈر ہیں، اکثر جنگوں میں جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا ایک دفعہ، ارے کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری فتوحات جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، فتوحات تو اللہ دیتا ہے۔ اس لیے ان کو ان کے عہدے سے معزول کیا اور عام سپاہی بن کر لڑنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ عام سپاہی بن کر لڑ رہے تھے، عام سپاہی بن کر لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے اپنے کمانڈر سے، یعنی میں تو آرمی چیف تھا، مجھے آپ نے کیوں اتار دیا؟ فرمایا نہیں عام آدمی بن گئے، بس تیرے فیتے ویتے سب ہم نے اتار دیے، اب تو عام آدمی سے بھائی پتہ چلے کہ تو مخلص ہے، ملک سے، قوم سے، امت سے۔ اور خالد بن ولید نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر ایک قصبہ ہے کنسرین، شام جب مکمل فتح ہو گیا تو کنسرین کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے بھی گورنر سے بھی ہٹا دیا، فرمایا بس چھوڑ دو یہ، تاکہ کسی میں غرور اور تکبر نہ ہو جائے کہ میں کوئی شے ہوں۔ نہیں، شے کیا ہے؟ اسلام۔ ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، ہماری جو شان و شوکت اور طاقت اور قوت ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ یہ باور کرانے کے لیے آپ نے ان کو ہٹا دیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بصرہ اور یمن کے گورنر بھی رہے، ان کے صاحبزادے ان کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ابو بردہ ان کا نام ہے، انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو قرض دے دیا بیت المال سے، وہ قاضی تھے، بیت المال سے قرض دے دیا۔ جب یہ بات امیر المومنین تک پہنچی تو بلایا اور پوچھا تم نے اس کو قرض اس لیے دیا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ عام آدمی کو نہیں دیا نا، اس کو دیا کیونکہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو تم نے اقربا پروری کی، لہذا آج سے تمہیں میں معزول کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے اگر احتساب اس طرح سے ہو تو کسی کی مجال ہے وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کی مجال ہے وہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح ایک آخری مثال، حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افریقہ کا ایک علاقہ ہے جزیرہ، وہاں کے آپ گورنر تھے، لیکن کیا ہوا، گورنر ہیں تو بھائی دل میں خیال آیا میں تو قیمتی کپڑے پہن سکتا ہوں،
باریک کپڑے پہن سکتا ہوں۔ انہوں نے قیمتی اور باریک کپڑے پہن کر اپنی شان و شوکت کو بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو فرمایا آؤ، ان سے باز پرس کی اور کہا تم نے سادگی ترک کر دی اور تم نے قیمتی کپڑے پہن کر لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، تمہاری وجہ سے ماحول اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے، لہذا آپ نے ان کو گورنری سے معزول کر دیا۔ تو سادگی نہیں اختیار کر سکتا؟ یہ وہ امیر المومنین ہے جب فلسطین پر خود فلسطین کے لوگ چابیاں پیش کر رہے تھے بیت المقدس کی، یہ جا رہے تھے تو 17 پیوند آپ کو لگے ہوئے تھے، اس پر اپنے کپڑے پر 17 پیوند لگے تھے، اور خادم اوپر سوار تھا، خود جو ہے وہ لگام پکڑی ہوئی۔ اندازہ کریں آپ، تو ظاہر ہے اس طرح کا بے رحم قسم کا احتساب ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو یہ اپنے گورنروں کو نصیحت کر رکھی تھی، سادگی اختیار کرو اور کوئی گارڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دربان نہیں ہونا چاہیے تمہارے دروازے پر، تمہارے دروازے ہر عام اور خاص کے لیے کھلے رہنے چاہیے، اور پھر معمولی غلطیوں پر بھی سخت بات پرس فرماتے اور کارروائی کیا کرتے۔ یہ ہے قانون کا نفاذ۔ چنانچہ آپ نے مساوی انصاف بھی مہیا فرمایا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ مساوی انصاف کا کیا مطلب؟ جو عدالتیں ایک عام آدمی کو سزا سناتی ہیں، وہی عدالت آرمی چیف کو بھی اور صدر کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، امیر المومنین کو بھی وہی سزا سنائے۔ اب ذرا دیکھیے، عہد فاروقی یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں عرب و عجم، امیر و غریب اور حاکم محکوم سب قانون کی نظر میں برابر تھے، کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں تھا، اور کسی کی خاندانی حیثیت یا سیاسی طاقت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے ذرا بڑا اونچا خاندان ہے، لہذا شاید آپ عدالت پر اثر انداز ہو جائیں اور فیصلہ تبدیل کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیاسی طاقت کے ذریعے سے آپ فیصلہ تبدیل کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ بس اس کی مثال ایک سن لیں آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا معاہدہ کر لیا، خرید و فروخت۔ گھوڑا اس سے آپ کو پسند آ گیا، آپ نے اس کو پیسے دیے، گھوڑا لے لیا اور کہا بھائی دیکھو میں ذرا آزمائش کے لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں، دوڑاتا ہوں، تھوڑا سا دیکھتا ہوں یہ دوڑ۔ یہ عمل کرنے میں آپ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، پیسہ دینے سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، سودا ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو آزمائش کے لیے بھگایا، جب گھوڑے کو دوڑایا تو راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ گھوڑا تو لنگڑا تھا، اس کا تو چال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خراب ہے، لہذا آپ فوراً واپس آئے اور اس بندے سے کہا بھائی بات تیرا گھوڑا تو ایسا ہے، اس کو واپس کرو۔ اس نے کہا جی میں نے جب دیا تھا تب تو ایسا نہیں تھا، جیسا تب تھا ویسا کر کے دے دو تو ٹھیک ہے۔ اب کون ویسا کرے؟ اب انہوں نے کہا ایسا ہے پھر تم کسی کو ثالث بنا لو، حاکم بنا لو، اس کی عدالت میں چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے۔ تو ایک آپ نے قاضی شریح کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور قاضی، ان کی عدالت میں اس نے کہا جی قاضی شریح کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب قاضی شریح کے پاس جب گئے، معاملہ سارا سنایا تو قاضی شریح نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت یا تو اس کو وہی گھوڑا دے دیں جو آپ نے لیا تھا، یا پھر اسی کو قبول فرمائیں جو اب ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آج کا کوئی ہوتا قاضی تو نشان عبرت بنا دیا جاتا، تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا، غائب کر دیا جاتا، اور نہ جانے اس کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ یہ عمر بن خطاب سے کہا بالکل آپ نے درست کیا، بلکہ اتنا خوش ہوئے کوفے کی عدالت کا انہیں قاضی بنا دیا۔ پھر آپ کے دور میں بھی، عثمان غنی کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی کوفہ کے قاضی رہے، اتنا لمبا عرصہ گزارا۔ کیوں؟ عدل اور انصاف قائم کر دیا۔ تو مساوی یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے میری حیثیت کو نہیں دیکھا، میرے مقام کو نہیں دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں، نہیں، اس نے یہ دیکھا کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ تو انہوں نے کیونکہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، اس لیے آپ اس سے خوش ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے قاضی بنا دیا۔ چنانچہ
قاضیوں کو آزادانہ فیصلے کرنے کا اختیار حاصل تھا اس زمانے میں، آج نہیں ہے۔ آج تو قاضی کا سانس لینا بھی لوگوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور حکومتی دباؤ اور سیاسی مصلحتیں انصاف پر غالب آ جاتی ہیں۔ تب نہیں ہوتا تھا، نہ سیاسی مصلحتیں غالب آتی تھی اور نہ ہی کوئی حکومتی دباؤ قاضی کو دبا سکتا تھا۔ کیوں؟ دونوں ہی اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہ اللہ کے لیے صحیح فیصلے کرتا تھا اور یہ اللہ کے لیے اسے قبول کرتا تھا کہ اللہ کو کیا جواب دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین اور اللہ کا خوف یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا خوف اگر آپ میں نہیں ہوگا تو آپ جو چاہیں گے آپ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو تم کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عدلیہ کی آزادی کے بڑے قائل تھے۔ ایک اور ان کا چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر آگے بڑھاتے ہیں، ختم ہونے والی یہ بات۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی عدالت میں آپ خود مدعی بن کر پیش ہوئے۔ ایک آدمی کی آپ نے شکایت کی اور وہاں چلے گئے عدالت میں۔ جب پیش ہوئے تو زید بن ثابت نے کرسی ان کو پیش کی، امیر المومنین۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا زید، سب سے پہلا ظلم تو نے یہ کیا، مجھ میں اور اس میں تو نے فرق کر دیا، مجھے تو نے امیر المومنین سمجھا، اس کو عام آدمی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور تھانوں میں کہیں چلے جائیے، غریب آدمی کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دیتا، اتنا نہیں کہتا کہ بیٹھو، اور جو امیر آدمی آ جائے تو وہاں پھر وہ اپنی کرسی بھی چھوڑ کر اس کے سامنے پاؤں چاٹنے کے لیے وہاں چلے۔ یہ ہمارے ہاں عام معمول ہمارا یہی ہے، غریب آدمی کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور امیر آدمی آ جائے تو ہماری سانس اکھڑ جاتی۔ حضرت زید بن ثابت نے پھر جب فیصلہ کیا تو فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھا امیر المومنین دوسرا گواہ کہاں ہے؟ دیکھیے عدلیہ کتنی آزاد ہے، دوسرا گواہ کہاں ہے؟ تو امیر المومنین نے وہاں یہ بتایا کہ بھائی کیا ایک گواہ سے کام نہیں چلے گا؟ تو زید بن ثابت نے بے دھڑک ہو کر کے کہا امیر المومنین فیصلہ کرنے سے پہلے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ اسلام کا اصول ہے، میں اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی پھر میرے پاس گواہ تو دوسرا ہے نہیں، تو فیصلہ عمر بن خطاب کے خلاف کر دیا۔ یہ ہے آزادی عدلیہ کی۔ اور آپ فیصلہ تو چھوڑیں، آپ تو عدالت آ نہیں سکتے بغیر اجازت کے۔ آج نہیں آنا تو نہیں آئیں گے، دن کو نہیں آنا، رات کو 1 بجے آنا تو پھر رات کو 1 بجے آئیں گے۔ یہ ہماری عدلیہ کی آزادی ہے۔ یعنی گھر کا جو کتا ہوتا ہے وہ بھی اس سے زیادہ آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے، اپنی مرضی سے آ جاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب سنیے، شہادت عمر اور عصر حاضر، آج بہت سے معاشروں میں مسائل کی جو جڑ ہے وہ قانون کی کمزوری ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور طاقتور طبقات کا احتساب سے خود کو بالا تر رکھنا ہے کہ ہمارا احتساب کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر قانون صرف کمزوروں پر نافذ ہو اور طاقتور محفوظ رہیں تو معاشرہ ظلم اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج آپ کا معاشرہ ظلم اور انتشار کا شکار اسی لیے ہے کہ یہاں قوانین غریب کے خلاف تو استعمال ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، امیر کو پوچھا نہیں جاتا، ان کے خلاف رپورٹ بھی درج نہیں کرائی جاتی۔ تو شہادت عمر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ریاست کی اصل قوت کوئی ادارہ نہیں، انصاف ہے۔ ریاست کی اصل قوت انصاف ہے، اور حکمران قانون کا خادم ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ حکمران قانون کا خادم ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا، اور احتساب کے بغیر کبھی عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ اور قانون کی برابری ہی معاشرتی استحکام کی بنیاد۔ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہو، ترقی پیدا ہو، قوت پیدا ہو، آپ کی دنیا میں سنی جائے بات، تو آپ کو قانون کو برابر نافذ کرنا ہوگا امیر اور غریب کے لیے۔ تو آج اگر ہم معاشرے میں فاروقی اصولوں کو اپنا لیں تو کرپشن ختم ہو سکتا ہے، عوام کا نظام پر اعتماد بحال ہو سکتا ہے،
معاشی اور سماجی انصاف کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جو قانون کی بالادستی کا جو نظریہ ہے اسے ہم نافذ کر دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ قانون کی بالادستی اور احتساب کا ابدی پیغام ہے۔ عہد فاروقی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قانون سب کے لیے برابر نہ ہو جائے، اور حکمران خود کو بھی قانون کے پابند اور تابع نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، جہاں قانون حکمرانوں پر بھی نافذ ہو وہاں عدل قائم ہوتا ہے، اور جہاں قانون کمزوروں تک متحد ہو وہاں ظلم پروان چڑھتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہ شعر پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رہ سکتی ہے دنیا کفر کے بھی ساتھ کچھ عرصہ، رہ سکتی ہے دنیا کفر کے بھی ساتھ کچھ عرصہ، مگر بے انصافیوں پر کوئی سلطنت نہیں چلتی، مگر بے انصافیوں پر کوئی سلطنت نہیں چلتی۔ آج بھی اگر ملک کو چلانا ہے، استحکام دینا ہے، ترقی دینی ہے اور اپنے قوم کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب کے لیے قانون کو برابر نافذ کرنا ہوگا۔ یہاں بس میری گفتگو ختم، صرف آپ کی شہادت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو بنا لیا۔ یہ گھڑنے والے وہ لوگ ہیں جن کا نہ قرآن پر ایمان، نہ حدیث پر ایمان، نہ رسول پر ایمان، نہ صحابہ پر ایمان، کسی پر ایمان ہے ہی نہیں۔ ان کا اپنا ہی لام بھی ہے، اپنا ہی نون بھی ہے، یہ اپنے لام نون بنا کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کیا، حملہ کیا تھا، اور یہ وہ ابو موسیٰ اشعری کا غلام تھا۔ ایک دن کہنے لگا جی میری سفارش کر دیں، لیکن تھا بڑا فنکار آدمی، ماہر تھا، انجینئر تھا، بڑی اچھی اچھی چیزیں بناتا تھا، چکیاں بنا لیتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے آیا، جی 1 دینار مجھ سے ابو موسیٰ اشعری لیتے ہیں، تو آپ ذرا میری سفارش کر دیں کہ کم مجھ سے یہ جو لیتے ہیں ٹیکس وہ کم لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو کئی دینار کما سکتا ہے، اگر وہ 2 دینار بھی اس سے لے تو یہ بھی کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بابا تو بڑا ہنرمند آدمی، اتنے پیسے کماتا ہے، 1 دینار اس کو دے دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا یار سنا ہے تو چکی بہت اچھی بناتا ہے، ذرا میرے لیے ایک چکی بنا دینا۔ تو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، منافق آدمی مجوسی تھا، اسی لیے مجوس نے آج ان کا مزار بنا رکھا ہے اس کا۔ تو کہنے لگا تیری چکی تو میں بناؤں گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں تیری تو چکی میں بناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مجھے دھمکی دے کے گیا۔ بس پھر وہ چند دن ہی گزرے تھے، فجر کی نماز میں 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد علاج چلتا رہا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور 1 کو یعنی 3 دن آپ زندہ رہے، اور پھر 1 کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ لہذا 1 محرم الحرام یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ بس چند سال اگر عمر بن خطاب باقی زندہ رہتے تو دنیا کے نقشے سے کفر تو ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کو جو منظور، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش پاک کو قدر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔